کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ما ہم کم طرح فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایرعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی. اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے ان کی سیلف خودی انا ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف حیوانی جبلتیں جو اندھی بہری ہے، حلال حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تقویٰ ہے، تمہیں کنٹرول کرنا، چلے اور باہر کے دشمنوں سے جہاد کرتے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطۂ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس. اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان، لعین، اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے. اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سب باب دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھنے کا، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا، اس کا عمومی رجحان برائی، سوشل پریشر آپ کو ادھر دھکیل دے. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر تو ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب 2 ہی راستے ہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ میں ساتھ. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ادھر. دیکھیے نہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ ستیش. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے. 3 سبق: نفس امارہ، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھوکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت، مانوی اور ذریت نسل، جنات انسانوں میں اس کے، ان کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف اسٹرگل. اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے. تو
اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر خارج میں آئے. دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم. اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. They are bound to resist. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی, اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا, اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا, جان کھپے گی, اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. اینڈ ٹائم از منی. جہاد بالمال, جہاد بالنفس, یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے, اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر, ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, شاعری کے ذریعے سے, افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور, کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کی زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. اتنا ثقیل عربی لفظ, استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہوگا. کتنے ادیبوں نے, کتنے ڈرامہ نویسوں نے, کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا. اچھا, اس کے بھی 3 سب بیلنس. ہر انسانی معاشرہ 3 سطح کے لوگوں پر مشتمل. ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے, انٹیلیجنسیا ہوتا ہے, یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی, مائنیوٹ مائنورٹی, لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں, دوڑ سکتی ہیں, اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد, کیونکہ باہر دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں, یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں. ہاں, یہاں سے فیصلہ دوڑو, دوڑے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو, کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو, کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں, اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے, فوراً اطلاع گئی, ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے, یہاں سے حکم آیا ہاتھ پھینک لو, فوراً پھینک لو. تو کنٹرول تو یہ کرتا ہے. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کر سکتے. یہ اس کا انٹیلیجنس ہے, اس کا برین ٹرسٹ, یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ, اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے, حامل نہیں ہوں گے, there can be no collective change in this society. افراد کو مل جائیں گے, افراد کے اندر ہوتے ہیں, قبول کر لیتے بس, لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا, تبلیغ کرنا آسان کام ہے. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی, آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا, اس میں کتنا حصہ غلط ہے, کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں فرائڈزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں ڈارونزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں, کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال, اور دوسرے ہندو رادھا کرشن, بہت بڑے آئیڈیلسٹ, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی. انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واضح و نصیحت سے اصل قبول نہیں ہے. Because of the barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier. And only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے, یہ نظریاتی خول, اس کو پیئرس کرنا. اور اس کو پیئرس کرنا آسان ہے. وہ ذہین نوجوان
فتیم نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں